بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہے دنیا میرے آگے اور میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید۔ مشتاق منہاس صاحب آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کو ہمارے ساتھ آج کوئی اینکرنگ ہی کرنی پڑے گی کیونکہ معاملہ ہے کو پڑھی لکھی بات ہے۔ امریکی صدر اوباما صاحب اپنی پہلی ٹرم میں 2 سال ابھی ان کو ہوئے ہیں کمپلیٹ، ہمارے شریکوں کے پاس گئے ہیں انڈیا۔ انہوں نے ویسی تقریریں تو نہیں کی جیسی برطانوی وزیر اعظم نے کی تھیں، لیکن پھر بھی ابھی جو ان کی پارلیمنٹ میں تھوڑی دیر پہلے جو ڈاکٹر صاحب آئی ہے تقریر، اس میں ایک تو ہمیں چلانے کے لیے چیز کافی ہے کہ انہوں نے بہت کھل کے اوپنلی سپورٹ کیا ہے کہ بھارت کو یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کا ممبر بنایا جائے۔ دوسرا، انہوں نے بھارت کا افغانستان میں جو رول ہے اس کو سراہا ہے، اپریسیٹ کیا ہے۔ تو ہمارے 2 ہی تو مسئلے تھے، تو اتنے عرصے سے جو اسٹریٹجک ہم ڈائیلاگ کر رہے ہیں امریکنوں سے، اتنی پیار محبت ہے تو کھٹیا کی پھر۔ نصرت، میں آپ کو بتاؤں، جب یہ پہلی دفعہ شروع ہوا اسٹریٹجک ڈائیلاگ، میں واشنگٹن میں ہی تھی جب آرمی چیف بھی آئے اور ان کے ساتھ فارن منسٹر بھی آئے۔ تب بڑا شور مچا جی، ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا ہے، اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہوا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے جانے کے بعد پیرلل ایک انڈو یو ایس اسٹریٹجک ڈائیلاگ بھی ہے، تو وہ شروع ہوا۔ تو خبر کی کہ بھئی بتاؤ، ایک اسٹریٹجک ڈائیلاگ ختم ہوا ہے، کوئی انہوں نے ان کو کہا ہے کہ یار ان کے ساتھ تھوڑا سا ہولا ہاتھ رکھو اور وغیرہ وغیرہ۔ تو آ کے جی نہیں، پاکستان کا، کشمیر کا، ان ایشوز کا کوئی ذکر نہیں ہوا۔ دیکھیں، بہت عرصہ پہلے، بلکہ اس بات کو بھی اب تقریباً دوسری دہائی شروع ہونے والی، اگر اس سے زیادہ نہیں، امریکیوں نے کہا تھا کہ جی یہ زیرو سم گیم ہم کھیلتے کھیلتے تھک گئے ساؤتھ ایشیا میں، ہم نے 2 فرینڈ ان اے ریجن پالیسی کرنی ہے، جو کہ بائی دا وے چائنا بھی کرنا چاہ رہا ہے اور کر رہا ہے، وہ بھی انڈیا کے ساتھ بھی، انڈیا کے ساتھ بھی 2 فرینڈ پالیسی، اور زیرو سم گیم نہیں کرتے۔ اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا کیا فائدہ ہے دونوں ممالک کے ساتھ، اور یہ جو ہے وہ اس کی کڑی ہے۔ ہندوستان نے بہت طریقوں سے شاید یہ باور انہیں کرا دیا ہے بہت سارے ممالک کو کہ وہ ایک اونچے لیول کی گیم جو ہے وہ کھیل سکتے ہیں، تو یہ اس کی ایک کڑی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا اس کی اہمیت کیا ہے؟ مثلا یہ پہلی مرتبہ تو یہ بات نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی امریکی یہ کہتے آ رہے ہیں، بلکہ اقوام متحدہ میں یعنی سیکیورٹی کونسل کے اندر بھارت کی مستقل نشست کے لیے بعد یورپین جو تنظیم ہے، یورپی یونین، اس کے بھی مختلف جو ملک ممالک ہیں ان کے صدور یا ان کے ہیڈ آف دی اسٹیٹس، ہیڈ آف دی گورنمنٹس یہ کہتے آئے، خاص کر کے اس میں آپ ہمیں سمجھائیں تھوڑا سا کہ انڈیا جا کے ابھی جو ایک تشویش پاکستان کو لاحق ہوئی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ مثلا یہ کو پہلی مرتبہ اگر یہ چیز آئی ہوتی تو چلو ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے، لیکن اس سے پہلے بھی ہوا اور یہ آہستہ آہستہ چلتا رہے گا۔ منہاس صاحب، ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ آج کی شام آپ کے چینل کو کچھ تو ڈسکس کرنا ہے نا، اور باقی چینلوں کو بھی۔ بات یہ جی کہ یہ تو ایک ڈیولپمنٹ ہے جو کہ کب سے چل رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے ہم کچھ کر نہیں رہے۔ دیکھیں نا، جیسے کوئی 2 دہائیوں سے ایک پروسیس شروع ہے کہ جو امریکہ میں جو تھنک ٹینکس ہیں جن کا بڑا ایک رول ہے ان کی اسٹریٹجک سوچ پہ، وہاں پالیسی میکنگ پہ، وہاں انڈیا نے اپنے جو اسکالرز ہیں ان کو بھیجا، ان کو انکریج کیا۔ وہ آپ کو ہر تھنک ٹینک میں ایک ہندوستانی اوریجن کا اب امریکی ملتا ہے، وہ ایک بات کرتا ہے، ایک پورا پرسپیکٹو ہے جو کہ شفٹ ہوا ہے اور کیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہماری تو آواز نہیں، اور ہماری آواز اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے ہاں تو سوشل سائنسز کی بھی موت واقع ہو چکی ہے۔ تو ہمارے پاس تو حسین حقانی صاحب میں میرے خیال میں کافی سارے تھنک ٹینک جو ہیں وہ اگر نہیں جی ایک بندے سے کام نہیں چلتا۔ حسین حقانی صاحب آج کے دن میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، کہ آپ ان سے ویسے ڈس ایگری کریں، نہیں میں ان کے مدعا ان کی، لیکن مسئلہ یہ جی کہ یہ وہ کام، یہ کھیل نہیں ہے جو کہ ایک بندہ کھیل سکے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، میرا یہ ہے، دیکھیے ہم کیوں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں،
کہ پاکستان کے عوام کو ایک خاص قسم کا ایک ایلیوژن میں رکھا گیا، چلیں کہہ لیں. ہم ابھی جب یہ تقریر ہوئی ہے تو میں مختلف چینلز کے اوپر اپنے کچھ ریٹائرڈ جرنیلوں کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی اس کی تو اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، امریکہ کی معیشت ڈوب رہی ہے تو اس کو سہارا دینے کے لیے اوباما صاحب انڈیا گئے ہیں تاکہ کوئی اپنی کمپنیوں کے لیے بزنس لے سکیں. امریکہ کی گوٹ پھنسی ہوئی ہے افغانستان میں، افغانستان کا راستہ صرف ہماری طرف سے جاتا ہے. ہم نے 10 دن 12 دن تک جب ان کی سپلائی روکی تھی تو امریکوں کو بے یاد آ گئی تھی، تو ہمیں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو بات ہے کہ ایک طرف ہم نے یہ اپنے پاکستان کے عوام کی اکثریت کو باور کرا دیا ہے کہ امریکہ ٹوٹلی ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، دوسری طرف امریکی صدر جب تقریر کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، جہاں جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو ان کے شادیانے وغیرہ تو بجانے ہوتے ہیں، لیکن اس ٹائپ کی باتیں کنسیڈ کرنا، یو این سیکیورٹی کونسل میں جانا، ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے لیکن کشمیر کا ذکر نہیں، برما کا، میانمار کا ذکر ہو رہا ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کیا ہم ایلیوژنز میں ہیں یا واقعی پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے لیے میٹر کر رہا ہے. دیکھیں جی ہمارا، دیکھیں سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہی ہماری قیمت پڑے گی جو ہم قیمت لگوائیں گے. ہاں ایک ہمارے سینئر ڈپلومیٹ، فارمر ڈپلومیٹ ابھی جب میں واشنگٹن میں تھی تو آئے. اب مسئلہ یہ تھی کہ جو بھی پاکستان سے مہمان جاتا ہے نا وہ کھڑے ہو کے آخر میں کہتا ہے جی دیکھیے آپ پیسے دیں، ٹھیک ہے. ہم وہاں ہاتھ پھیلا کے جاتے ہیں، جو جھولی پھیلاتا ہے اس کی قیمت ظاہر ہے کچھ اور ہے بنسبت اس کے جس نے کچھ دینا بھی ہو. اب بات یہ تھی کہ وہاں تک بات درست ہے کہ جی معیشت کا بھی ایشو ہے امریکہ کا، لیکن یہ تمام بہت سارے ایشوز مل کے ایک ریلیشن شپ کو یا ایک پالیسی کو ڈیفائن کرتے ہیں. مطلب کہ آپ کے اکنامک انٹرسٹ کیا ہیں. آج کے دن میں چائنا ہو، انڈیا ہو، امریکہ کے اکنامک انٹرسٹ ہیں، ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحبہ اس کے علاوہ بہت سارے وہ تو انٹرسٹ ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی اسی بات کو آگے لے کے چلیں گے، لیکن کیا ہم نے کچھ نہیں کیا؟ ہم نے وار اگینسٹ ٹیررزم میں اپنا سب کچھ ملک جلا لیا، ہم نے اپنی سارا انفراسٹرکچر تباہ کرا لیا، ہم نے یہاں فوج کشی کرا کے اپنے سے پہلے 9/11 سے پہلے ہمارا ملک دیکھیں. یہ بار بار یہ کہتے ہیں جی امریکی جنگ نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن یہ ساری تباہی تو امریکہ کی وجہ سے آئی نا ہم پہ. ہمارا تو کوئی کسی سے لینا دینا نہیں تھی. وہ طالبان جو تھے ان کو ہم نے ریکگنائز کیا ہوا تھا، ہم نے نہ صرف خود کیا ہوا تھا بلکہ یو اے ای اور سعودی عرب کو بھی کہا ہوا تھا کہ ان کا سسٹم چلنے دیں یہاں پہ. تو ہمارا تو کوئی اس 9/11 سے پہلے تو کوئی اس ملک میں کوئی ایسی تباہی نہیں تھی جو کہ آج ہمیں نظر آ رہی ہے. تو ہم یہ چیزیں کیوں نہیں بیچ سکتے امریکہ کے سامنے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہو رہا ہے، ہماری اکانومی کو آپ درست کریں. تو اس میں مانگنے والی تو بات ہی نہیں ہے. دیکھیں جی ایک بات ہے، ہندوستان کے اور امریکہ کے جو ریلیشن ہیں وہ مختلف ہیں اور وہ مختلف رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے جی کہ ان کے پاس بیچنے اور خریدنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. ہمارے پاس آج تک ان 40-50 سالوں میں جو امریکہ کے ساتھ ہم نے تعلقات استوار کیے ہیں، ہمارے پاس ایک ہی سودا بیچنے کا ہے، وہ ہے سیکیورٹی. ٹھیک ہے، امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کے انٹرسٹ کی ہم محافظ ہیں. ہماری چاہے وہ فوج ہو چاہے ہمارا ملک ہو، ہم کرائے پہ کام کرتے ہیں. یہی ہمارے پاس ایک پروڈکٹ ہے بیچنے کے لیے. جس دن اور چیزیں آ جائیں گی ہمارے سب لوگوں کے ساتھ ریلیشنز جو ہیں وہ مختلف اس پہ ہو جائیں گے. ہمارے آج کے دن میں اگر آپ ہولسٹکلی دیکھیں تو کسی کے ساتھ بھی اسٹریٹجک ریلیشنز نہیں ہیں. چائنا کے ساتھ بھی نہیں ہے. چائنا کے ساتھ ہماری بڑی دوستی ہے، لیکن چائنا، کیا ہم چائنیز کو عام پاکستانی جانتا ہے؟ نہیں جانتا. ہمیں ہے کہ اچھا جی ایک دوست ہیں لیکن اس کے علاوہ نہیں. دوسری بات ہے جی وار آن ٹیرر کی اب بات کریں. دیکھیں ہمارے ہاں بالکل امریکہ کے افغانستان میں آنے سے آگ بھڑکی ہے، زیادہ تیز ہوئی ہے، لیکن آگ پہلے سے لگی ہوئی تھی. ہمارے ہاں پہلے ہوتا تھا جی سیکٹیرین وائلنس ہوتا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ سیکٹیرین وائلنس ہے، لیکن یہ وہی ہے، یہ ٹیررزم تھی. اس کو ہم چھپا لیں تو اور بات ہے. جہاں تک بات ہے کہ جی وہ کشمیر کی بات بالکل پی گئے، بالکل پی گئے. اور یہ بات یہ بھی ہماری غلطی ہے کہ ہم یہ لوگوں کو اپنے عام پاکستانی کو باور کراتے ہیں کہ جی نہیں، ایک کوئی مورل ویلیو ہوتی ہے یا مورل ججمنٹ ہوتی ہے ڈپلومیسی میں. کوئی نہیں ہوتی. ٹھیک، انٹرسٹ ہوتے ہیں، مفادات ہوتے ہیں. انہوں نے اس میں کیا ہے.
کشمیر کا وہ ذکر نہیں کریں گے، اس کے ان کے خاطر ان کے لیے میرے خیال میں اب یہ ایک چیز ہے جس پہ زیادہ پش کرنا جو ہے وہ نہیں، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، ہماری بھی کہیں نہ کہیں تو کمزوری ہے ان اے سینس کہ دیکھیے اس دفعہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے، ابھی جو انتفاضہ جس کو نیو انتفاضہ کہا جا رہا ہے، اس کے بارے میں تو ہر آدمی کہہ رہا ہے، ایون انڈیا میں ارندھتی رائے ہو یا باقی لوگ ہوں جو وہاں کے انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ، کہ یہ جو ابھی جو حتیٰ کہ خود سونیا گاندھی نے کہا کہ ہمیں آئی ایم امیزڈ، ہمیں جاننا چاہیے کہ کیوں کشمیری نوجوان اتنے جذبات میں آ گئے ہیں ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ اب اسی بات کو اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ یہی اوباما جو ہیں ایک اپنی طرف سے قاہرہ میں جا کے یونیورسٹی میں تقریر کر کے مسلم دنیا سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ڈائیلاگ اوپن کرنا ہے۔ اب اس میں آپ دلی میں کھڑے ہوئے پارلیمنٹ میں لیٹسٹ اگر ہے اس کو آپ رسپونڈ بھی نہیں کریں گے، اس کے بارے میں اوبلیویس ہوں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ یوتھ جو ہے وہ پہ ٹیررزم کی طرف نہیں جائے گا؟ نصرت صاحب سوال آپ نے کر لیا، ڈاکٹر صاحبہ جواب دیں گے، لیکن اس وقفے کے بعد جو کہ ابھی ہم نے مجبوراً لینا ہے، ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔